بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر جس کتاب کے متعلقہ سلسلہ جاری ہے اس کا نام امر بالمعروف و نہی عن المنکر، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ میں۔ آج اس کتاب کا اگلا حصہ آپ سب کی خدمت میں پیش ہے۔ صفحہ 73۔ شرعی ذمہ داری پورا کرنا ہی ہمارا فریضہ ہے۔ ہم اس کام کے پیچھے ہیں اور جس قدر ہم میں قوت ہے اس کا پیچھا کریں گے۔ اگر ہم نے اس کام کو انجام دیا تو الحمدللہ ہم اس ملت کی ایک خدمت کر لیں گے، اور اگر ہم یہ کام نہ کر سکے تو ہم نے اپنا شرعی فریضہ ادا کر دیا ہے۔ یعنی خدا کی بارگاہ میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا اور کوئی عذر نہیں ہوگا۔ ہم نے واقعاً ایک چیز پر عمل کیا ہے لیکن ہماری طاقت سے باہر تھا، لہٰذا نہیں انجام دے سکے، بس ہم خدا کے سامنے آبرو مند ہیں۔ صحیفہ امام جلد 5 صفحہ 23۔ مقصد ادائے فریضہ ہے نہ نتیجہ۔ اس وقت میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ خیال نہ کریں کہ اگر کسی مقصد تک نہیں پہنچ پائے تو کہا جائے کیا فائدہ ہوا، یہ اس قدر خون بہایا گیا ہے، اس کا کیا ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سے کام ہوئے ہیں، یہ لوگ کسی حد تک راہ راست پر آ گئے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ کیا ہوا ہے کا کوئی معنی نہیں، ہم نے اپنا شرعی فریضہ ادا کیا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ ممکن تھا خوارج حضرت امیر علیہ السلام سے کہتے اب کیا ہوا، تم نے 18 ماہ جنگ کی ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوا۔ یہ کیا ہوا کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو ہماری شرعی ذمہ داری تھی۔ یہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی آ کر کہتا ہے آپ 20-30 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے؟ میں نے 20 سال نماز پڑھی ہے تو اطاعت خدا انجام دی ہے، یہاں کیا ہوا کا کوئی معنی نہیں ہے۔ میں نے اطاعت خدا کی ہے، خدا نے کہا یہ کام کرو، میں نے بھی یہ کام انجام دے دیا ہے، کیا ہوا کا سوال اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب شرعی فریضہ نہ ہو، ہمارا اپنا کوئی مسئلہ ہو کہ جو شرعی فریضہ شمار نہ ہوتا ہو، یعنی انسان کسی مقصد کے لیے کوئی کام انجام دے اور اگر وہ کام انجام نہ پا سکے تو ہم کہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے۔ لیکن ایک ظالم نظام کی روک تھام کرنا، ایسا نظام کہ جو اسلام کی بنیاد کو بالکل ختم کرنا چاہتا ہے، جو علماء کی بنیاد کو مٹانا چاہتا ہے، جو ایک قوم و ملت کو ختم کرنے کے درپے ہے، جو عوام اور مسلمانوں کے مصالح کو خطرے میں ڈال رہا ہے اور ختم کر چکا ہے۔ یہاں مسلمانوں کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور قیام کریں اور اس کو اپنی باتوں سے منصرف کریں، یعنی اسے اس مملکت سے باہر نکال دیں، اور اگر انہیں موقع ملے تو اسے پکڑ کر اس پر مقدمہ چلائیں اور اس نے عوام کا جو مال کھایا ہے وہ اس سے واپس لیں، اور اگر اس کے پاس نہیں اور اس نے ظلم کیا ہے تو اسے اس کی سزا دیں۔ یہ ہم سب پر لازم ہے، سب مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ یہ کام کریں۔ البتہ اگر ہم یہ کام کر سکے تو الحمدللہ ہم نے اپنا شرعی فریضہ ادا کر دیا ہے اور ہم اپنے مقصد تک بھی پہنچ گئے ہیں۔ اگر ہم یہ کام نہیں کر سکے تو ہم نے اپنا شرعی فریضہ تو انجام دے دیا ہے۔ ہم نے نماز پڑھی ہے، اب کوئی کہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہے تو یہ کوئی سوال نہیں ہے۔ ہم نے تو نماز پڑھی ہے جو ہمارا شرعی فریضہ تھا۔ اسی طرح ظلم اور ظالم کے خلاف مبارزہ اور جنگ بھی ہے۔ ایک شخص پوری مملکت کو تباہ کر رہا ہے اور تباہ کر چکا ہے اور تمام مسلمانوں کے مصالح اپنے پاؤں تلے روند رہا ہے اور سب کچھ کفار کو دے رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہم نے جنگ اور نزاع کی ہے، خون دیا ہے اور خون لیا ہے۔ ہم نے یہ سب کام کیے ہیں چونکہ یہ ہمارا شرعی فریضہ تھا جسے ہم نے انجام دیا ہے، اور الحمدللہ ہم مقصد تک بھی پہنچ گئے ہیں۔
اگر ہم مقصد تک نہ بھی پہنچتے تو ہم نے اپنا فریضہ تو ادا کر دیا ہے، ہمیں اس بارے میں کوئی باک نہیں ہے، انشاءاللہ ہم اپنے مقصد تک پہنچ جائیں گے۔ صحیفہ امام جلد 5 صفحہ 24۔ یزید کے مقابلے میں قیام ایک شرعی فریضہ ہے۔ جس طرح سید الشہداء علیہ السلام اپنے شرعی اور الہی فریضے پر عمل کرنا چاہتے تھے، اگر وہ غالب آ جاتے ہیں تو بھی انہوں نے شرعی ذمہ داری پوری کر دی ہے، اور اگر مغلوب ہو جاتے ہیں تو بھی انہوں نے اپنا شرعی فریضہ ادا کر دیا ہے۔ اصل مسئلہ شرعی فریضہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص، یہاں سابق شاہ ایران مراد ہے، کہ جو اسلام اور مسلمین کی تمام تر آبرو اور حیثیت کو ختم کر رہا ہے اور مسلمانوں کے مقدرات پر مسلط ہو چکا ہے اور کفار کو مسلمانوں کے علاقوں پر مسلط کر رہا ہے، ایران کی فوج کو امریکی مشیروں کے حوالے کر رہا ہے، ایران کے خزانوں کو دوسروں کی جیب میں ڈال رہا ہے، ایرانی ثقافت کو ضائع کر رہا ہے۔ ایران ایک نمونہ بن گیا ہے، ایک ایسی مسند کا کہ جس پر شاہ جیسا شخص بیٹھا ہوا ہے۔ اس مسند پر تو امام حسین علیہ السلام جیسے کو بیٹھنا چاہیے تھا۔ یہ انکار لازم ہے، سب کو چاہیے کہ وہ اس شخص سے کہیں کہ وہ اس مسند سے نیچے اتر جائے، یہ سب کا فریضہ ہے۔ صحیفہ امام جلد 5 صفحہ 163۔ شاہ کے مقابلے میں قیام ایک شرعی فریضہ ہے۔ میں جب پیرس میں تھا تو بعض خیر اندیش حضرات کہتے تھے، یہ کام نہیں ہو سکتا، جب نہیں ہو سکتا تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے ان سے کہا، ہماری شرعی ذمہ داری ہے، ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، اور اس بات کی پرواہ نہیں کہ یہ کام کامیاب ہوتا ہے یا نہیں، چونکہ اس کا علم ہمیں نہیں ہے، اور اس بات کی قدرت بھی ہم نہیں رکھتے، لیکن ہمارا فریضہ ہے، ہم اپنے شرعی فریضے پر عمل کرتے ہیں۔ میں نے اسی طرح تشخیص دی ہے کہ یہ کام کیا جائے، اگر یہ کام کامیاب ہو گیا تو ہم نے اپنی شرعی ذمہ داری پوری کر دی ہے اور اپنے مقصد تک بھی پہنچ گئے ہیں۔ اگر کامیاب نہیں ہوئے تو کم از کم اپنا شرعی فریضہ تو ادا کر دیا ہے۔ حضرت امیر علیہ السلام بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے، لیکن انہوں نے اپنا شرعی فریضہ ادا کر دیا تھا۔ لیکن امام علیہ السلام کے مقابلے میں کچھ لوگ کھڑے ہو گئے تھے، خدا علیہ السلام کے اصحاب مقابلے میں آ گئے تھے، لہٰذا امام علیہ السلام اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکے۔ یہ تو کوئی بات نہیں، ہم بھی اپنی قدرت کی حد تک کام کر سکتے ہیں۔ صحیفہ امام جلد 8 صفحہ 10۔ شکست سے نہ ڈرنا۔ مجھے امید ہے خداوند متعال ہمیں اپنے اس مقصد میں کامیاب کرے گا، لیکن اہم بات جو ہے وہ اپنے فریضے پر عمل کرنا ہے۔ ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ظلم و ستم کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں، ہماری شرعی ذمہ داری ہے کہ ظلم کے خلاف لڑیں اور جنگ کریں، اگر ان کو پیچھے ہٹا سکے تو بہتر، اور اگر نہ ہٹا سکے تو ہم نے اپنی شرعی ذمہ داری پر عمل کر دیا ہے۔ ہمیں شکست کا خوف نہیں ہونا چاہیے، پہلے تو ہم شکست نہیں کھائیں گے، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ دوم یہ کہ بالفرض اگر ہم ظاہری شکست کھا بھی جائیں تو معنوی شکست نہیں کھائیں گے، کیونکہ معنوی فتح اسلام، مسلمین اور ہمارے ساتھ ہے۔ آپ طاقتور ہیں، تمام مشکلات کے مقابلے میں قیام کریں اور اپنی وحدت کی حفاظت کریں اور خدا کی طرف متوجہ رہیں۔ صحیفہ امام جلد 12 صفحہ 306۔ بدعتوں کے خلاف جدوجہد شرعی ذمہ داری ہے۔ ہمارا ایک شرعی فریضہ ہے جس پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ ہم غلبے کی شرط کے ساتھ قیام نہیں کر رہے، ہم ایک شرعی ذمہ داری کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم غالب ہو گئے تو نتیجہ حاصل ہو جائے گا، اور اگر غالب نہ ہو سکے اور مارے گئے تو بھی فریضہ ادا ہو جائے گا۔ بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء کرام علیہ السلام نے قیام کیا ہے، لیکن بہت سے اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ ہمارا فریضہ ہے کہ ایک ایسے حملے کے سامنے کھڑے ہو جائیں کہ جو اسلام کو الٹا کر کے دکھانا چاہتا ہے اور کچھ فہمیوں سے اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ ہم اس قسم کی بدعتوں کے مقابلے میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں، خواہ غالب ہوں یا مغلوب ہوں۔ صحیفہ امام جلد 13 صفحہ 138۔
ظلم کے خلاف جنگ شرعی ذمہ داری ہے۔ اگر ہماری دسترس میں ہو اور ہمارے پاس طاقت بھی ہو تو ہمیں جا کر اس دنیا سے ظلم و ستم کو ختم کرنا چاہیے۔ یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے۔ البتہ ہم مکمل طور پہ یہ کام نہیں کر سکتے، لیکن ایک چیز واضح ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اس عالم کو عدالت سے پر کر دیں گے، لیکن آپ کو اپنے فریضے سے ہاتھ نہیں کھینچنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ اب آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ صحیفہ امام جلد 21 صفحہ 15۔ ظلم کی روک تھام قرآنی اور اسلامی ضرورت ہے۔ یہ دنیا ظلم سے بھری پڑی ہے۔ اگر ہم ظلم کو روک سکتے ہیں تو ہمیں اسے روکنا چاہیے۔ یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے۔ قرآن اور اسلام کی ضرورت کے مطابق ہماری شرعی ذمہ داری ہے کہ ہم سب کاموں کو انجام دیں۔ صحیفہ امام جلد 21 صفحہ 16۔ تیسری فصل، معروفات، دینی معاشروں کی تشکیل۔ میں آپ سب حضرات کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ اس مملکت اور اس کے تمام اطراف میں پیغام پہنچا دیں کہ جناب عالی آپ کے جوانوں کو فوج در فوج آپ کے ہاتھوں سے چھین رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ہم کو دینی معاشرے تشکیل دینے چاہیے۔ وہ آپ کو فحشا اور فساد کے مراکز کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ آپ بھی جمعے کے ایام میں تبلیغاتی گروہ تشکیل دیں، لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیں، لوگوں کو عصر حاضر کی مصلحتوں سے آگاہ کریں اور انہیں موجودہ دور کے مفاسد اور برائیوں سے آگاہ کریں۔ اس بارے میں ہم سب ذمہ داری رکھتے ہیں۔ یہ کام ہونا چاہیے۔ اگر یہ کام نہ ہوا تو آپ کے جوانوں کو آپ سے چھین لیا جائے گا۔ صحیفہ امام جلد 1 صفحہ 394۔ فلسطین کا دفاع۔ ملت عزیز اسلام کے جو مناسک حج کی ادائیگی کے لیے سرزمین وحی پر اکٹھی ہوئی ہے، کو چاہیے کہ اس فرصت سے فائدہ اٹھائے اور چارہ جوئی کرنے کی سوچیں۔ مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کریں اور ایک دوسرے کی بات سمجھیں۔ آپ کو متوجہ رہنا چاہیے کہ عظیم اجتماع کے جو ہر سال خداوند متعال کے امر سے اس مقدس سرزمین پر منعقد ہوتا ہے، یہ آپ کا فریضہ متعین کرتا ہے کہ آپ اسلام کے عظیم مقاصد، اعلیٰ اہداف، شریعت مطہرہ اور مسلمانوں اور اسلامی معاشرے کی ترقی و اتحاد کے لیے کوشش کریں اور استقلال کے راستے میں اور سامراجی عنصر کی جڑوں کو کاٹنے کے لیے ہم فکر اور ہم پیمان ہو جائیں۔ مسلمان اقوام کے مصائب و مشکلات کو خود اس علاقے کے رہنے والوں کی زبان سے سن کر ان کے حل کے لیے کسی قسم کے اقدام سے گریز نہ کریں۔ اسلامی ممالک کے فقر و محتاجوں کے بارے میں سوچیں۔ انسانیت اور اسلام کے سخت ترین دشمن اسرائیل کے چنگل سے سرزمین اسلامی فلسطین کی آزادی کے لیے کوئی چارہ جوئی کریں۔ آزادی فلسطین کے لیے جنگ کرنے والے فداکاروں کے ساتھ تعاون اور ان کی مدد سے غفلت نہ کریں۔ اس اجتماع میں شرکت کرنے والے علماء اور دانشور، خواہ وہ کسی بھی ملک سے ہوں، ان پر لازم ہے کہ وہ ملل و اقوام کی بیداری کے لیے تبادلہ خیال کرنے کے بعد مستدل بیانات جاری کریں اور انہیں وحی الہی کے اس ماحول میں اور اسلامی معاشروں کے درمیان شائع اور نشر کریں، اور اپنے اپنے ممالک کی طرف پلٹنے کے بعد ان بیانات کی ترویج کریں اور ان میں اسلامی ممالک کے سربراہوں سے تقاضا کریں کہ وہ اسلام کے مقاصد کو اپنا نصب العین بنائیں، اختلافات کو چھوڑ کر استعمار کے چنگل سے نجات حاصل کرنے کے بارے میں کوئی راہ نکالیں۔ صحیفہ امام جلد 2 صفحہ 322۔ 15 خرداد کو زندہ رکھیں۔ ملت ایران کو 15 خرداد 5 جون کا واقعہ نہیں بھولنا چاہیے، اور نہ ہی ملت ایران کو 15 خرداد کے بعد ہونے والے مظالم اور اس سے پہلے اس کے باپ یہاں محمد رضا شاہ اور رضا شاہ مراد ہے کہ ہاتھوں انجام پانے والے مظالم و جرائم کو فراموش کرنا چاہیے۔ یہ سب باتیں ان واقعات کے سر فہرست رہنی چاہیے کیونکہ یہی تفکر کا مبدا ہے۔ قوم کے بزرگوں کو اس سلسلے میں سوچنا اور تفکر کرنا چاہیے۔ 15 خرداد کی حفاظت کرنی چاہیے، جو شور شرابے یا مظاہروں کے ذریعے ہی کر سکتے ہیں، لیکن منفی مبارزے اور گھروں سے باہر نہ نکلنے سے 15 خرداد کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اگر دیکھیں کہ یہ بھیڑیے کے مانند عوام پر حملہ کر رہے ہیں اور جوانوں کو قتل کر دیں گے تو گھروں میں رہیں۔ یہ بھی اس حکومت اور اس شخص سے قسم کا نفرت ہے۔ اعتراض کے طور پر گھروں میں رہیں، لیکن
اگر مظاہرے کر سکتے ہیں تو کریں، لیکن اس کو بھولیں نہیں، اس کو زندہ رکھنا چاہیے، اور انشاءاللہ یہ دن فراموش نہیں ہوگا۔ صحیفہ امام جلد 3 صفحہ 412۔ ہڑتال کرنے والوں کی مدد۔ میں ملت شریف ایران سے کہ جس نے بارہا اس قسم کے مسائل میں امتحان دیا ہے، درخواست کرتا ہوں کہ اپنے ان بہن بھائیوں کی پورے احترام کے ساتھ مدد کریں کہ جنہوں نے ہڑتال کے دوران جانی و مالی نقصان اٹھایا ہے۔ یہ ایک الہی فریضہ ہے جس پر بہترین طریقے سے عمل کرنا چاہیے۔ خمینی ہمیشہ ان کی یاد میں ہے اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہے۔ صحیفہ امام جلد 4 صفحہ 352۔ افواج کا ملت سے متصل ہو جانا۔ میں ان طبقات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو قوم سے آ ملے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے ملک کی اور اپنی قوم و ملت کی عزت رکھ لی ہے۔ ان سپاہیوں، ہوائی فوج کے افسروں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ کہ جو اصفہان اور ہمدان اور دوسرے تمام مقامات پر ہیں، انہوں نے اپنے شرعی، قومی اور ملکی فریضے کو جان لیا ہے اور اپنی قوم سے ملحق ہو گئے ہیں اور اسلامی تحریک کی پشت پناہی کی ہے۔ ہم ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جو لوگ ملت سے متصل نہیں ہوئے ان سے کہتے ہیں آپ بھی ان سے متصل ہو جائیں۔ اسلام تمہارے لیے کفر سے زیادہ بہتر ہے، قوم و ملت آپ کے لیے بیگانوں سے زیادہ بہتر ہے۔ صحیفہ امام جلد 6 صفحہ 18۔ عدالت کی حفاظت۔ اس مرحلے میں حفاظت و پاسداری یہ ہے کہ ہم عدالت کی حفاظت کریں، حکومت عدل کی حفاظت کریں۔ اگر خدا نخواستہ بالفرض پاسدار نام کا کوئی جوان کسی گھر پر، کسی کے مکان پر یا کسی کے مال پر ہاتھ ڈالتا ہے تو وہ اپنے اس پاسداری کے مقام سے معزول ہے۔ صحیفہ امام جلد 8 صفحہ 319۔ لوگوں کے کام آنا۔ ہم میں سے ہر ایک کو جو بھی کام دیا جائے اسے اچھی طرح انجام دینا چاہیے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ دوسرے کیا کرتے ہیں۔ دوسروں کے کاموں میں مداخلت نہ کریں۔ آپ کو جس کام کی ذمہ داری سونپی گئی ہے اسے اچھی طرح انجام دیجیے۔ اگر آپ کا کوئی دینی بھائی آپ کے ساتھ کام کر رہا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو آپ اسے کہیں برادر ہم اسلامی جمہوریہ میں ہیں۔ اسلامی جمہوریہ کا مطلب عدالت ہے۔ عدالت یہ ہے کہ کسی کو اگر ابھی میری ضرورت ہے، وہ دور سے آیا ہے اور اس ادارے میں اس کا کوئی ضروری کام ہے تو اس کا کام جلدی ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی ہمارا جاننے والا ہے اس کے سامنے اس کا کام کر دیا جائے، لیکن اگر کوئی اجنبی ہے تو اس کے کام کو ہم پیچھے چھوڑ دیں۔ اسی طرح کی اور باتیں، ایسے کام پہلے ہوتے تھے، اب نہیں ہونے چاہیے۔ صحیفہ امام جلد 9 صفحہ 19۔ آزادی اور استقلال۔ اے ملت عزیز ایران، تم نے متجاوز مشرق اور مجرم پیشہ مغرب کو وحشت میں ڈال دیا ہے۔ کسی بھی وقت کسی بھی طاقت سے صلح نہ کرنا۔ مجھے یقین ہے کہ تم ایسا نہیں کرو گے، جو شخص بھی خواہ وہ کسی بھی مقام اور عہدے پر ہو۔ اگر وہ شرق و غرب کے ساتھ صلح و ساز باز کرنے کا خیال بھی کرے تو اسے بغیر کسی ملاحظے کے صفحہ ہستی سے اٹھا کر پھینک دو، کیونکہ شرق و غرب کے ساتھ ساز باز و صلح جوئی خود باختگی اور اسلام و مسلمین کے ساتھ خیانت ہے۔ آج شہادت اور خون کا دن ہے اور ہمیں آئے دن پورے ایران میں ہر قسم کی سازشوں کی توقع رہتی ہے، لیکن ہمارا عزیز مذہب اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم آزادی اور استقلال خواہی سے ہاتھ نہ کھینچیں، اور ہم کبھی بھی اس سے ہاتھ نہیں کھینچیں گے۔ صحیفہ امام جلد 12 صفحہ 148۔ ظلم کے خاتمے کے لیے عہدہ قبول کرنا۔ ہمیں ذمہ داری قبول کرنی چاہیے، حتیٰ بعض سابقہ حکمرانوں کے دور میں، مثلاً بنی عباس و بنی امیہ کے خلفاء کے زمانے میں بعض لوگ حزب ظاہر جاتے تھے اور مظالم کی روک تھام کے لیے ان کی خدمت میں رہتے تھے۔ یہ صحیح لوگ تھے۔ اگر ایک حکومت ظالم ہے اور کوئی شخص جانتا ہے کہ وہ لوگوں پر ظلم و ستم کو روک سکتا ہے اور ایک صحیح راستہ اختیار کر سکتا ہے تو کیا وہ اس ذمہ داری سے پہلو تہی کر سکتا ہے؟ صحیفہ امام جلد 13 صفحہ 112۔ حکومت اور ذمہ دار افراد کی رہنمائی۔ حکومت کے جو مامور افراد آتے ہیں، چونکہ سب جگہ حکومت اسلامی کے مامور لوگ ہوتے ہیں، اگر خدا نخواستہ کسی ایسے حکومتی کارندے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے کہ جو مسائل سے صحیح طرح آگاہ نہیں ہے، اگر وہ آپ کی طبیعت کے خلاف یا اسلامی مسائل کے برعکس کوئی کام کر دیتا ہے،
تو اس کا مقابلہ نہ کریں، اس کو کمزور ظاہر کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اسے نصیحت کریں۔ اگر وہ نصیحت کو قبول نہیں کرتا تو ذمہ دار افراد سے رجوع کریں۔ علاقے کے ائمہ جمعہ خود ہی معزول و منصوب نہ کریں، اور جو لوگ فوج اور دوسرے اداروں میں اسلامی انجمنیں چلا رہے ہیں وہ ان کاموں میں دخالت نہ کریں جن سے ان کا تعلق نہیں، وہ فقط حکومت کی رہنمائی کریں۔ وہ حکومتی کارندوں کی رہنمائی کریں اور ان سب کی رہنمائی کریں جو ان کے پاس آتے ہیں، اور اگر کوئی ان کی نصیحت اور رہنمائی پر کان نہیں دھرتا تو ذمہ دار افراد کی طرف رجوع کریں، تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اسلام کی آبرو اور حیثیت کی حفاظت کے لیے آپ ہی اس کے محافظ ہیں، اور اسلامی جمہوریہ کی حفاظت کے لیے کہ آپ ہی اس کے نگہبان ہیں۔ وہ کام انجام نہ دیں جو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اجرائی امور کہ جو کسی اور کی ذمہ داری ہے ان میں براہ راست دخالت نہ کریں، سب کی رہنمائی کریں۔ آپ کو رہنمائی کرنی چاہیے۔ اگر کسی ایک گورنر یا ضلعی انتظامیہ کے سربراہ سے کوئی غلط کام ہو گیا ہے تو اسے ممبروں پر بیان نہ کریں اور اس کی آبرو و عزت خراب نہ کریں۔ اس کام پر خدا راضی نہیں ہے، اسے خلوت میں کہیں اور اس کے ساتھ تفاہم کا راستہ اپنائیں، اور اس سے کہیں کہ وہ اپنا رویہ بدل دے۔ اگر اس نے اپنا رویہ نہ بدلا تو ذمہ دار افراد کی طرف رجوع کریں۔ اگر آپ خود براہ راست یہ کام کریں گے تو دنیا میں اسلامی جمہوریہ اور اسلام کی آبرو و حیثیت کو داغدار کریں گے۔ آپ تو اس آبرو اور حیثیت کے محافظ ہیں۔ اسلامی جمہوریہ کی آبرو اور حیثیت کی حفاظت کرنا ہم سب کا فریضہ ہے۔ آج بڑی طاقتوں سے وابستہ تمام قلم اور تمام زبانیں اسلامی جمہوریہ کے خلاف صف آرا ہو چکی ہیں، اور سب نے خاص رویہ اپنایا ہوا ہے۔ ہمیں ان کے ہاتھ بہانا نہیں دینا چاہیے۔ صحیفہ امام جلد 16 صفحہ 348۔ چوتھی فصل، منکرات، پہلوی حکومت اور منکرات، مسلمانوں کا قتل اور بے پردگی۔ ہم کہتے ہیں کہ جو حکومت اغیار کی فرنگی ٹوپی کو ترقی دینے کی خاطر اس ملک کے ہزاروں مظلوم افراد کو مسلمانوں کی ایک عظیم عبادت گاہ اور مسلمین کے ایک عادل امام کے جوار میں مشین گنوں سے اور نیزے کی انیوں سے سوراخ سوراخ اور پارا پارا کرے، تو ایسی حکومت کفر و ظلم ہے، اور اس کی مدد کرنا کفر کے برابر بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جو حکومت ملک کے قانون اور عدل کے برعکس ایک آدم خور حیوانی گروہ کو ہر شہر اور دیہات میں پولیس کے سپاہیوں کے عنوان سے بے گناہ مسلمانوں کی عفیف عورتوں پر حملہ کرے اور حجاب عفت کو طاقت و زور کے ذریعے ان کے سروں سے اتارے اور ان کی لوٹ مار کرے، اور بے سرپرست محترم خواتین کو اپنے بوٹوں کے نیچے رون ڈالے اور ان کے مظلوم بچوں کو ختم کر دے، ایسی حکومت ایک ظالمانہ حکومت ہے، اور اس کی مدد کرنا کفر کے برابر ہے۔ ہمارے نزدیک استبدادی حکومت ظالمانہ حکومت ہے، اور اس کے کارندوں کو بھی ظالم اور ستمکار سمجھتے ہیں۔ آپ اس بارے میں جو بھی بات ہے کہیں تاکہ اس سے زیادہ رسوائی ہو۔ کشف الاسرار صفحہ 239۔ حکم قرآن کی نفی، تمام پہلوؤں سے حقوق میں مساوات اسلام کے کئی ایک ضروری احکام کو پامال کرنے کے مترادف اور قرآن کے بعض صریح احکام کی نفی کرنے کے مساوی ہے۔ صحیفہ امام جلد 1 صفحہ 215۔ یہاں مرد اور عورت کے حقوق میں برابری کے قانون کی طرف اشارہ ہے۔ یہود اور بہائیت کا تسلط، تمام علماء اسلام کو کچھ نہ کچھ کہنا چاہیے، چونکہ اب اسلام خطرے سے دوچار ہو چکا ہے، اور وہ خطرہ یہودی ہیں، اور ایک یہودی پارٹی ہے کہ جسے بہائیت کہا جاتا ہے۔ یہ خطرہ بہت نزدیک ہے۔ اگر اس وقت تمام علماء اسلام، خطباء کرام اور سب طلاب ایک ساتھ آواز بلند کریں کہ جناب، ہم نہیں چاہتے کہ یہودی ہماری مملکت کے مقدرات کا فیصلہ کریں، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک یہودی ملک کے ساتھ معاہدہ کرے اور اس کا ہم پیمان بن جائے، اسلامی پیمان کے مطابق
مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ ہم پیمان ہوتے ہیں، لیکن یہ جناب یہودیوں کے ساتھ ہم پیمان ہو گئے ہیں۔ اس ملک کی کیا حالت ہے؟ اگر تم ان کے غلام ہو تو اس قدر زیادہ غلامی کرنے کی ضرورت ہے؟ صحیفہ امام جلد 1 صفحہ 216۔ قضاوت میں سے اسلامی شرائط کا حذف۔ اس جابر پہلوی حکومت نے پہلے بھی اسلام و قرآن کی توہین کی ہے اور قرآن کو کتب ضالہ کے صف میں لانے کی سعی کی ہے، اور اب حقوق میں مساوات کے بہانے سے اسلام کے چند ایک اور ضروری احکام کو محو کیا جا رہا ہے۔ حال ہی میں وزیر انصاف نے قضاوت کی شرائط میں سے اسلام اور ذکوریت مذکر ہونے کی شرط کو لغو قرار دیا ہے۔ صحیفہ امام جلد 1 صفحہ 186۔ احکام اسلام کی مخالفت۔ میں نے بارہا یاد دہانی کرائی ہے کہ حکومت بری نیت رکھتی ہے اور اسلامی احکام کی مخالف ہے، جس کے نمونے ایک ایک کر کے سامنے آ رہے ہیں۔ اس حکومت کی وزارت عدل و انصاف نے اپنے منصوبوں میں قضاوت کی شرائط میں سے قاضی کے مذکر اور مسلمان ہونے کی شرط حذف کر دی ہے، اور اس طرح اسلام کے مسلمہ احکام کے ساتھ اپنی عناد کو ظاہر کیا ہے۔ لہٰذا اس کے بعد مسلمانوں کی عزت و ناموس کے بارے میں یہود و نصارہ اور اسلام و مسلمین کے دشمنوں کی دخالت شروع ہو جانے میں کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ صحیفہ امام جلد 1 صفحہ 197۔ اسرائیل کی حمایت۔ میں اداروں کی جانب سے لوگوں کے منہ پر چڑھ جانے والے اس جملے پر افسوس کرتا ہوں کہ الکفر ملت واحدہ، یہ جملہ کلام اللہ کی نص کے خلاف ہے اور اسرائیل اور اسرائیلی کارندوں کی حمایت کے لیے گھڑا گیا ہے، اور اسرائیل کو رسمی حیثیت دینے کا مقدمہ ہے۔ یہ سب اسرائیلی کارندوں اور ان کے گمراہ فرقے کی حمایت کے لیے ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ اس اسلامی مملکت میں آئین کے برخلاف نص قرآن اور دین مقدس اسلام کی ضروریات کے مخالف گمراہ تحریریں شائع کی جا رہی ہیں اور حکومتیں ان کی حمایت کر رہی ہیں۔ انتقاد نامی کتاب کے جو قرآن مجید کی رد میں لکھی گئی ہے اور خاندانی قانون کو بھی اسلام کے ضروری احکام اور کلام الہی کی نص کی مخالفت میں منتشر کیا گیا ہے، لیکن اس کے بارے میں حکومت کا مواخذہ کرنے والا کوئی نہیں۔ صحیفہ امام جلد 1 صفحہ 197۔ کیپٹلائزیشن۔ جناب، میں خطرے کا اعلان کرتا ہوں، اے ایرانی افواج، میں خطرے کا اعلان کرتا ہوں۔ اے ایرانی سیاستدانوں، میں آپ کو خطرے کی طرف متوجہ کر رہا ہوں۔ اے تاجر حضرات، میں آپ کو خبردار کرتا ہوں۔ اے علماء ایران، اے مراجع اسلام، میں خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہوں۔ اے فضلاء، اے طلاب، اے مراجع کرام، اے جناب، اے نجف، اے قم، اے مشہد، اے تہران، اے شیراز، میں خطرے سے آگاہ کر رہا ہوں۔ خطرہ موجود ہے، معلوم ہوتا ہے خفیہ طور پر کچھ ہونے والا ہے، لیکن ہم نہیں جانتے۔ پارلیمنٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ بات فاش نہیں ہونی چاہیے۔ لگتا ہے ہمارے لیے کوئی منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے۔ اس سے بدتر اور کیا کریں گے؟ یہ کیا سوچ رہے ہیں؟ معلوم نہیں۔ اسارت و ذلت سے بدتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارے ساتھ کیا کرنے والے ہیں؟ یہ قرضے کے ڈالرز معلوم نہیں اس قوم پر کیا کیا مصائب ڈھانے والے ہیں۔ اب اس فقیر اور مفلس قوم کو 10 سال تک $100 ملین اور 800 ملین تومان منافع امریکہ کو دینا ہے۔ کیا آپ ہمیں ایسے ہی کام کے لیے فروخت کرنا چاہتے ہیں؟ امریکی فوج اور عسکری مشاورین آپ کے لیے کیا فائدہ رکھتے ہیں؟ جناب عالی، اگر یہ مملکت امریکہ کے زیر تسلط ہے تو پھر آپ کس لیے اس قدر غلغہ پاڑا مچا رہے ہو اور کس لیے اس قدر ترقی کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہو؟ اگر یہ قومی مشاورین تمہارے نوکر ہیں تو پھر انہیں کس لیے اپنے مالکین سے بلند مرتبہ دے رہے ہو اور انہیں کس لیے شاہ سے بھی زیادہ مقام دیا جا رہا ہے؟ اگر وہ نوکر ہیں تو ان کے ساتھ دوسرے نوکروں جیسا سلوک کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اگر وہ تمہارے ملازم ہیں تو ان کے ساتھ دوسری اقوام کی طرح ملازمین جیسا سلوک ہی کیا جائے۔ اگر ہمارا یہ ملک امریکیوں کے قبضے میں ہے تو پھر ہمیں بتاؤ اور ہمیں اٹھا کر اس ملک سے باہر پھینک دو۔ یہ ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ حکومت ہمیں کیا کہنا چاہتی ہے؟ اس پارلیمنٹ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے؟
غیر قانونی مجلس، یہ خلاف قانون مجلس، وہ مجلس کے جو مراجع تقلید کے حکم اور فتوے کے ذریعے غیر قانونی قرار دی گئی ہے، یہ پارلیمنٹ کہ جس کا ایک بھی نمائندہ قوم میں سے نہیں ہے، یہ مجلس کہ جس کا دعویٰ ہے کہ ہم سفید انقلاب کی جانب سے آئے ہیں۔ جناب عالی، آپ کا یہ سفید انقلاب کہاں ہے؟ انہوں نے قوم کو بدبخت کر دیا ہے۔ جناب عالی، میں ان سب باتوں سے آگاہ ہوں، خدا جانتا ہے کہ مجھے اس سے تکلیف ہو رہی ہے، میں ان دیہاتوں سے آگاہ ہوں، میں ان دور افتادہ شہروں سے مطلع ہوں، میں اس بد نصیب قم سے آگاہ ہوں، میں عوام کی اس بھوک و پیاس کو جانتا ہوں اور عوام کی زراعت کی حالت کو دیکھ رہا ہوں۔ صحیفہ امام جلد 1 صفحہ 418۔ یہاں اس حصے کا اختتام کرتے ہیں، اگلی بار ادامہ دیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔